ارسلان صاحب آج کل کے حالات کے اوپر کوئی شعر سنائیں۔ شعر آج کل کے حسب حال، ہاں ایک شعر ہے غالباً میر تقی میر صاحب کا، کہتے ہیں کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ہائے 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 یقیناً آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، بڑا مشہور زبان زد سنا بھی ہے، اور عزت سادات جو آپ کہہ رہے ہو نا، میں پہنچ بھی گیا ہوں، دیکھ بھی لیا ہے۔ میں نے دیکھا بھی ہے، میں نے سنا بھی ہے، اور میں اب جو آپ نے سنایا میں پہنچ بھی گیا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، میرے خیال میں آپ خیال نہیں بلکہ یقیناً آپ قاسم علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایکچولی یہ ہے کہ نا 2-3 دن پہلے میرے کسی دوست نے نا ایک واٹس ایپ اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، اس میں وہ جو ہے نا قاسم علی شاہ صاحب، وہ کچھ مطلب ویڈیو تھی، میں نے سنا نہیں، ایک ویڈیو کا کلپ تھا، اور ساتھ میں نا اس کے نیچے کیپشن میں یہ شعر لکھا ہوا تھا، پھرتے ہیں امیر خوار کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، اور ساتھ لکھا ہوا تھا قاسم علی شاہ کے نام۔ اب مجھے مزید تو نہیں اس کی مطلب وہ جو انٹرویو کیا ہوا یا کیا سوالات پوچھے گئے یا کیا جوابات دیے گئے۔ آپ یار ہونا چاہیے، آپ کو سننا چاہیے تھا، میں نے سنا بھی ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ اس کو جو ہے نا بگو اس کے اوپر اچھا، قاسم علی شاہ صاحب کی پھر ٹرولنگ بڑی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انٹرویو تھا یہ خالصتاً جو ہے ہاں، یہ پلانٹڈ تھا، پلانٹیڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو قاسم علی شاہ صاحب کو جو یا ان کو کچھ بنانا چاہتے تھے، یا پھر ان سے کچھ اگلوانا چاہتے تھے، یا ان کے تھرو کوئی پیغام بھیجا گیا۔ پیغام بھیجنا چاہتے تھے خان صاحب، جو بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ٹرولنگ ہوئی وہ پی ٹی آئی کی جو یہ ہے نا سوشل میڈیا ونگ، اس کی طرف سے بہت زیادہ ٹرولنگ اچھا، ہوئی۔ انہوں نے پی ٹی حالانکہ آئی والوں نے پی ٹرولنگ ٹی کیا؟ آئی والوں نے کی، کسی اور نے نہیں کی۔ اچھا، اس کا ایک جو سوال اس نے پوچھا تھا نا کہ نیلسن منڈیلا صاحب جب بڑی صحبتوں کے بعد مسند صدارت پہ بیٹھے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ جنہوں نے ہمیں ستایا ہے شروع میں، جی، تو اب ان سے بدلہ لینا ہے یا ان کو چھوڑ دینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یار بنتا تو یہی ہے کہ یہ بدلہ لیں یا چھوڑ دیں، لیکن میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس آگے بڑے کام پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو خان صاحب آپ نے تو پھر جو آیا اس کو رگڑا دینے کی کوشش کی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کا جو میڈیا ونگ تھا اس نے یہ کہا کہ یہ این آر او مانگنے آیا ہاں، ہے، واقعی حالانکہ این آر بندہ او، ان کا اپنا ہے، سارا کچھ این ان آر کا او اپنا، واقعی مانگی۔ ہمدردیاں جی، جو تھیں قاسم علی شاہ صاحب کی وہ ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں، سارا کچھ تھا، لیکن بیچارہ انٹرویو لے کے پھنس گیا۔ نہیں، این آر او ان صاحب سے مانگ رہے ہیں جو ابھی کل تک کسی سے مانگ رہے تھے کہ خدا کا نام ہے میرے طرف سے انٹرفیئر کر کے الیکشن مجھے کروا کے دیں۔ خود ان کے اوپر کوئی 6 تلواریں لٹک رہی ہیں، 6 مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں، ای سی پی میں علیحدہ چل رہا ہے، ایل ایس سی میں، آئی ایس سی میں، کہیں کہیں پتہ نہیں کتنے کیس، 5-6 کیس اس وقت بھی ان کے خلاف ہیں۔ تو کسی ایک میں بھی وہ اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا وہ جو ڈسکوالیفائی ہو جائے تھے، تو پھر وہ این آر او کس کام کا؟ کسی کو وہ اچھا، اس پوزیشن میں ہوں گے کسی کو این آر او دیں؟ آپ کی بات درست ہے، یہ تھوڑا سا آگے جا کے اس کے اوپر تو جو آگے آنے والے دن ہیں وہ مزید بات کلیئر ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ لیکن یار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کو ایک استاد کا درجہ ہے ان کا، بالکل، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، بیسیکلی وہ ایک ٹیچر ہیں، بالکل۔ تو ان کو اس طرح سیاست میں آنا چاہیے تھا۔ یہ ایک بالکل سیاسی موضوع بن کے رہ گیا۔ ان کو بلکہ یہ بھی آفر کی گئی ہے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، آپ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑو، یہ کچھ، وہ تو بعد کی بات ہے کہ وہ لیں گے، لڑیں گے، وہ بات تو کی بات ایک علیحدہ بات ہے۔ صحیح۔ ان کو اس طرح خان صاحب کا انٹرویو ایز اے استاد لینا چاہیے تھا؟ ایکچولی میرا خیال ہے ان کی جو ہے نا وہ حالات حاضرہ پہ اتنی خاص نظر نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ اتنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کا ایک انٹرویو ہوا تھا، تو نا اس میں اے آر وائی والوں کی طرف سے کسی نے انٹرویو کیا، تو اس میں تھوڑا لائٹنگ کا ایشو آ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ نہیں، اے آر وائی نہیں، وہ تھا شان صاحب نے غالباً نہیں، شاہ صاحب نے، کسی نے بہرحال انٹرویو کیا تھا، لائٹنگ کا ایشو آ رہا تھا، اور خان صاحب نے ان کی ویلاگر ہے، یوٹیوبر ہے، گنجی سواگ کے نام سے ان کا ہے نا، انہوں نے لیا تھا۔ بہرحال بڑی کلاس لی تھی انہوں نے کہ تمہاری لائٹنگ اچھی نہیں تھی، اے آر وائی کی اچھی لائٹنگ ہے، ہاں ان کی لائٹنگ اچھی ہے، تمہاری لائٹنگ اچھی نہیں ہے۔ تو بھائی خان جی جو ہے نا وہ قاسم علی شاہ صاحب، ان کے لیے بس اتنا ہی کہ جب آپ اس کھاڑے میں اترے ہیں تو پھر پہلے ادھر ادھر بھی دیکھ لینا تھا کہ آگے ہوتا کیا ہے یا اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں،
پھر وہاں پر ماشاءاللہ جو ایک بے رحم قسم کی ٹرولنگ آرمی بیٹھی ہے، انہیں تو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سامنے ہے کون، ہمارا جو شکار ہے یا وکٹم ہے وہ کون ہے، وہ سید ہے یا وہ استاد ہے یا شاگرد ہے، انہیں تو اس بات سے کوئی غرض نہیں، انہیں تو بس کھیلنے کے لیے ایک نیا ٹاپک چاہیے، کھلونا چاہیے نا ان کے لیے، تو وہ قاسم علی شاہ صاحب ایک کھلونے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی نا، اسی لیے تو انہوں نے ان کو ٹرول کیا۔ اس کے اوپر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ خان صاحب کی تربیت کا نتیجہ، اس پہ تو بات کرنی انہوں نے فضول ہے کیوں فضول ہے، عوام کو پتہ بھائی، ہونا کیوں چاہیے۔ گالیاں سننی ہیں؟ اب آپ ایسی بات کریں کہ ہماری ویڈیو کے نیچے 1,00,000 گالیاں لکھی ہوں گی، بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یار ضرورت ہے بولنے کی تو ارسلان صاحب ضرورت ہے نا، کہ خان صاحب آپ نے اتنا عرصہ حکومت کی ہے، اپوزیشن میں رہے ہیں، اتنی آپ نے سٹرگل کی ہے، آپ نے جو قوم تیار کی ہے وہ یہ قوم تھی کہ ایک ٹیچر کو، ایک سید کو اس طرح وہ گالیاں دے بیٹھ کے کہ وہ اس کو آپ کے یعنی کہ وہ قدموں میں لا کے بٹھا دیں کہ یار یہ بیٹھا کیسے ہوا ہے، یار اس وہ ایک پرسنالٹی بندہ ہے، نہیں، اس اس کا میں ایک تو کچھ نام ہے، ان کا ایک اپنا موٹیویشنل ان کا ایک اسپیکر اپنا ہے، قد کاٹ ہے، ان کا اپنا ہے۔ سب کچھ ہے، بالکل، یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی عام شخص ہے یا اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، جس بندے کے پاس بھی سمارٹ فون نہیں بھی ہے تو شاید ہی پاکستان کو کوئی بندہ ہو جس کو نہ پتہ ہو، جو ان کو نہ نوجوان ہو جو قاسم علی شاہ جس کے کا نام نام سے نہ سنا ہو۔ واقف نہ ہو، اور اس کو اس طرح بے رحم طریقے سے گالیاں دینا، اس کی ٹرولنگ کرنا، اس کی بےزتی کرنا، بھائی ان کو یہی یار یہ سکھایا خان یہ گیا، ان کے سکھایا یہی گیا ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا یار، سکھایا گیا ہے نا یار ارسلان، میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ ایک یار قوم کے استاد ہی تھے نا، قوم کا باپ آپ رہ کے گئے ہو وہاں ٹھیک ہے، یہاں سے، ٹھیک ہے، اور آپ یار اتنی آپ کے اندر اتنی یعنی کہ وہ جو تربیت جو ان کی سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے نا کہ جو خان صاحب کے اندر تھا وہی باہر نکلا ہے، جو بالکل ایسا برتن کے اندر تھا وہی وہی چھلکا ہے نا، ویسے ہی جو ہوتا اس ہے، کے آپ نے پانی ڈالا تو شاید تو نہیں نہ نکل سکتا، بالکل ایسی بات ہے۔ جو اس بندے کے اندر یہ اب اور اصل نا، پھر وہ پھر کہہ رہا ہے کہ جناب میں دوبارہ آؤں، ٹھیک ہے دوبارہ آؤ نہ آؤ یار، آپ وہ 6 بار آئیں لیکن اس کے لیے تیار ہو کے جائیں، یہ ٹرالنگ کے لیے ہر دفعہ تیار ہو کے جائیں بے شک 6 دفعہ جائیں۔ اور سیکنڈ ایک اور بات بھی ہوتی ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک 4 سال 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، اسے تو آپ کچھ سکھا سکتے ہیں، 12 سال 15 سال 20 سال کا بچہ جس نے زندگی کا دوسرا تیسرا 2/3 3/4 حصہ گزار چکا، اب آپ اس کو آپ نے کیا سکھانا ہے کہ بیٹا آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، آپ کا وہ طریقہ غلط ہے، اور پھر یہ تو اب یہ بات تھوڑی تلخ ہے لیکن یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 1-2 دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کامران شاہد صاحب ہمارے بڑے مشہور اینکر ہیں، انہوں نے عثمان ڈار صاحب کو ایک دفعہ لائیو کہا تھا اپنے کسی پروگرام میں، ان کے فیس پہ کہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک ایسی قوم تیار کر دی ہے، ایک ایسی جو ہے نا آپ نے فوج تیار کر دی ہے، جو جن کو اگر ان کی والدہ یہ کہہ دینا کہ بیٹا عمران خان صاحب نے یہ غلط کہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ان کے گلے پڑ جائیں، تو بھئی اور ہوتا ہے ایسے۔ جو اپنی ماں یا باپ کا احترام نہیں کرتا تو قاسم علی شاہ صاحب کس کھیت، یا میں یا آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہم آپ ان کے لیے کون سے محترم یا مقدس ہیں؟ بہرحال خان صاحب آپ نے جو تحفے پاکستان کو دیے ہیں نا، اس تحفوں میں سے یہ ایک تحفہ جو آپ یوتھیا دے کے گئے ہیں، یہ سب سے جو یار اس کو کیا کہیں گے، اب مجھے تو وہ بڑا سخت سا لفظ ہے، وہ بھی ذہن میں دل نہیں کر رہا کہ میں اپنی زبان پہ لاؤں۔ یار آپ غلط بات کر رہے ہیں، یوتھ یہ تو تحفہ ہے ہی نہیں، اصل تحفے کی طرف آپ بات نہیں کر آپ کو اچھی طرح سمجھ ہے کہ اصل تحفہ کون ہے، یہ تو سیکنڈری اور ٹرشری پروڈکٹ ہے نا اس کے، یہ تو بائی پروڈکٹ ہے۔ خان صاحب کی پروڈکٹ بہت زبردست ہے، جو اپنے باپ کو بھی کہیں کر یار ٹیچر باپ ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے، وہ موٹیویشن وہ ان کے لیے ہوتا ہے نا جو سمجھتے ہیں نا، وہ بہرحال جو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ارسلان صاحب، لیکن جو انہوں نے ٹرولنگ کی ہے ایک ٹیچر کی، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، پہلے بھی چلو یار سیاسی لحاظ سے یہ کرتے رہے ہیں، تھوڑا سا جو افورڈیبل وہ چیز ہم اس کو کہہ دے سکتے ہیں، لیکن کسی صورت بھی آپ کی آپ ٹیچر کی انہوں نے نہیں ٹیچر کے ہاتھ کی، یہ ٹیچر تو پھر ایک بہت یعنی کہ نا اتلا درجہ ہے نا، اوپر والا درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اصحاب کو ساتھ آپ موجود تھے، آپ نے کہا تھا کسی جو ہے نا مسلمان کے دل کو توڑنا، دل دکھانا، کسی مسلمان کا دل توڑنا، کسی کا دل دکھانا، یہ کعبے کو گرانے سے بھی بڑا جو ہے گناہ ہے، اور یہ اس میں ان سب کے لیے پیغام ہے نا، بشمول میرے اور آپ کے، جو صرف اپنے نا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ زبان کی لذت ہوتی ہے نا، جب ہم کسی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا طنز کر رہے ہوتے ہیں،
پھر یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو مطلب ایک تو ہوتا ہے نا آپ پرائیویٹ محفل میں کہہ رہے ہیں چلیں وہ غیبت میں آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ سنے گا تو اس کی دل آزاری بھی ہوگی، لیکن جب آپ کسی کے چہرے پہ، اور پھر یہ دیکھیں نا اس کو کہتے ہیں جی میں نے تو منہ پہ بات کیا، بھئی منہ پہ آپ نے بات کیا تو اس کے اور بھی تو طریقے ہو سکتے ہیں، ضرور ہے آپ نے وہ اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے زہر میں ایک دو ہے ڈبو کے پھر آپ نے تیر اس کی طرف پھینکنا ہے، ایسی بات آپ اچھے طریقے سے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا۔ اور پھر یہ ہے کہ زبان تو آپ کے ساتھ وہی رہنی ہے نا، یہ تو آپ کے ساتھ جائے گی نا، اگر آپ اچھے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ گزر جائیں گے، لوگ آپ کو پھر بھی یاد کریں گے۔ بہرحال جی ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ تھا، لمبا ہوتا جا رہا ہے پروگرام، آخر پہ میں یہی کہوں گا خان صاحب آپ کے لیے دوبارہ کلیپنگ، آپ نے بہت اچھی قوم بہت تیار اچھی، کی ہے جو ملک جو ایک استاد کو بھی نہیں چھوڑتی، بہت اچھی پروڈکٹ آپ نے، ہم آپ کی پروڈکٹ سے تقریباً جو ہے نا بالکل جی، ہم متفق ہم ہیں، آپ کی کارروائی سے ذرا بھی مایوس نہیں ہیں، مایوس نہیں ہے۔ کارکردگی سے۔ جو ہمیں شروع میں لوگ کہتے تھے نا بڑے کہ یار یہ خان صاحب کے پیچھے نہ لگو، میں وہ یہودی جنڈ نہیں کہتا، وہ پتہ نہیں چھوڑیں ہوگا اس نہیں بات، ہوگا، یہ اللہ وہ ہی یہ جان۔ کہتے تھے بڑے، یہ کہتے تھے سیانے، یہ کہتے تھے کہ آپ جھوٹ ہو، یہ آپ کو پاگل بنا رہا ہے، اس کے پیچھے نہ لگو، نہ لگو، اس بندے کا خود کا ذہن نہیں ہے، اسے اور خود وہ نہیں یقین کرو اب ہم ووٹر بھی تھے، ہم خود بالکل یوتھیے رہے ہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات، اللہ معاف کرے، ہم خود یوتھیے رہے ہیں، استغفر اللہ۔ بہرحال جو ہے نا خان صاحب جو لوگ کہتے تھے نا ان کو آپ نے مایوس نہیں کیا، بالکل بالکل، ٹھیک ہے، وہ شرمندہ نہیں ہے، آپ نے بہت اچھی وہ پروڈکٹ کہتے ہیں کہ ہمارے نے جو پیش گوئی کی تھی وہ بالکل درست ثابت درست ہوئی، ثابت ہوئی، ہمارا تجربہ جو ہے وہ غلط نہیں گیا۔ آپ نے بڑی اچھی پروڈکٹ اس لانچ کی ہے، اور یہ پروڈکٹ انشاءاللہ آپ کی دوسری ٹانگ بھی توڑے گی، دیکھتے رہیے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ارسلان موغل، اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ